ویلکم ٹو آور چینل۔ ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا ہے، اور آیت کے زیر تفسیر حصے کے نزول سے متعلق دو واقعات درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی، اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے کہ جگہ دو جگہ، یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جسم دبا کر کہا، کون؟ اس نے کہا، میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا، فلانی کا لڑکا؟ اس پر اس شخص نے شرم سے مارے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلیمان اور حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غربت دے کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ کسی شخص میں فقر کے آثار دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس دو پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ و مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ حضرت حارث بن وہب حذائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ شان نزول: آیت مبارکہ کے اس حصے کے نزول سے متعلق دو روایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آیت کا یہ حصہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے حق میں اس وقت نازل ہوا جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے حفصہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔